اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 186۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينهما وبين الله حجاب، رواه البخاری۔ ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کے فضل و کرم اور انعامات و کرامات کی بنا بری ہم لوگ جمعہ کے خطبہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرماتے ہوئے سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں دعا کی اہمیت اور اس کے تقاضے کی مناسبت سے کن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے اور دعا کی کیا اہمیت اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اس کی مناسبت سے چند باتوں کی وضاحت کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کی مناسبت سے ہم چند باتوں کی وضاحت کریں گے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی، آپ کو بھی، تمام سامعین اور سامعات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پہ ہمارے بیچ یہ بات آتی ہے کہ ہم بسیار دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ دعا قبول نہ ہونے کی بھی وجوہات ہے، انشاءاللہ میں اکثر و بیشتر آج کے خطبہ میں اسی کی طرف اشارہ فرماؤں گا۔ دعا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعہ بھی کر سکتے ہیں، دعا آپ اپنے اعمال خیر کے ذریعہ بھی کر سکتے ہیں، دعا آپ اپنے صدقہ خیرات کے ذریعہ بھی کر سکتے ہیں، اور دعا خصوصیت کے ساتھ آپ دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا کسی نہیں پہ مشتمل نہ ہو، یعنی غیر شرعی دعا نہ ہو بلکہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ہماری دعائیں قبول کہیں نہیں ہوتی ہیں، اس کی سب سے اولین وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دعاؤں کے معاملہ میں مشارکت کے پہلو کو اختیار کیا، شرک اور توحید کو ہم نے ملا دیا، شرک کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے امر بالمعروف کے تقاضے کو مسمار کر دیا، ہم نے دعوت و تبلیغ کے پہلو کو، دعوت و تبلیغ کے منہج کو بدل دیا۔ اس کی دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حرام و حرام کے اندر کی تمیز کا مسمار کر دیا۔ دعا کی قبولیت کی ناقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کو مار لیا، ہم نے اپنے بہنوں کے حقوق کو غصب کر لیا، ہم نے اپنے بھائیوں کے حقوق کو غصب کر لیا، ہم نے اللہ کے حقوق کے اندر تحریف کر دیا، ہم نے رسول اللہ کی سنتوں سے احراف کر لیا۔ یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنا بری ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے آپ بچیں گے، یقین اللہ تبارک و تعالی
آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور قبول رب کیوں نہیں کرے گا؟ قرآن نے اعلان کر دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بندہ میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے عَنِّي قریب، تو کہہ دو کہ میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والوں کی پکار کو، آواز لگانے والوں کی آواز کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. شرط یہ ہے کہ وہ مجھے ماننے والا ہو، میرا شرط یہ ہے کہ وہ مجھے تسلیم کرنے والا ہو، میرا شرط یہ ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہو، میرا شرط یہ ہے کہ وہ شرک و کفر سے اپنے اعمال کو بچانے والا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہو. لعلہم یرشدون، تاکہ اسے رہنمائی کی جائے، ہدایت دی جائے. اس ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے میں سب سے زیادہ قریب ہوں. لیکن آج معاملہ برعکس ہے. آج ہم سب سے زیادہ جو قریب ہے اسے نہیں پکارتے الا ماشاء اللہ. جو سب سے زیادہ دور ہے ہم اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا میں صرف سنوں گا، میرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعا کو قبول کرنے والا نہیں. آج دنیا میں غور کیجئے کہ دعاؤں کے الگ الگ طریقے نکالے گئے ہیں، اور رب نے اعلان کیا کہ صرف مجھ سے مانگو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 180. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا.